بلکہ یہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، مختلف طریقے، کوئی زہر کھا لیتی، کوئی چھلانگ لگا دیتی ہے چھت سے، کوئی پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لیتی ہے، کوئی پٹری پر جا کر کے لیٹ جاتی ہے، کوئی اور جسم کو یا صحت کو برباد کرنے والی دوا کا استعمال کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہاتھ پیڑے کر کے دروازے سے رخصت کر سکے، اس کی اوقات نہیں، اس کے پاس جہیز دینے کے پیسے نہیں، اس کے پاس گاڑی دینے کے پیسے نہیں، اس کے پاس لمبی چوڑی بارات کی خاطر تواضع کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، اس لیے وہ بچیاں زندگی کے حق سے خود اپنے آپ کو محروم کر لیتی۔ کون ذمہ دار؟ میرے بھائیوں، میں ایک سابرمتی میں کودنے والی کسی عائشہ کی بات نہیں کرتا، ہمارے قوم کے جتنے ٹھیکیدار ہیں بلکہ مکار، دغاباز، فراڈی، اپنے بچوں کے مستقبل کے سوداگر، اپنے بچوں کی زندگی کے قاتل اور اپنے بچوں کا سودا کرنے والے، اپنے بچوں کے لیے جہیز کے لیے، اپنے بچوں کے جہیز کے لیے منہ کھولنے والے بھکاری، گنڈے معاشرے کے جتنے بھی ہیں، سب سے میں کہتا ہوں کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے نبی وہاں موجود ہوں گے، پوری دنیا پیاس سے جام بلب ہوگی، تشنگی جم چکی ہوگی، آدمی العطش پیاس کا نعرہ لگا رہا ہوگا، لمبی لائن لگی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیغمبر یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں کو بلاؤ، بلکہ اے جبریل فرشتوں کی جماعت کو تیار کرو، ان لوگوں کو تلاش کرو، ان مکاروں کو ڈھونڈو، انہیں الگ کرو جن لوگوں نے میری سنت کا مذاق بنایا، میری شریعت کا مذاق بنایا، جنہوں نے شادی بیاہ کے اندر جہیز کی غیر مسلمانہ، غیر شریفانہ اور انسانیت سوز رسم کو معاشرے کے اندر جنم دے کر کے غریب بچیوں سے زندگی کا حق چھینا ہے، ان کے گریبان کا پکڑ کر کے پوچھو بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اگر انہوں نے تختہ دار کو چوما، پھانسی کے پھندے کو چوما اور ریل کی پٹریوں پر لیٹی، قطب مینار کی بلندی سے چھلانگ لگائی، 4 مینار سے کود گئی، دریاؤں میں کود کر کے ہمیشہ کے لیے زندگی کا ڈور کو کاٹ دیا، ان سے پوچھو کہ تم نے ان بچیوں سے کون حق دیتا تھا، کون تھا مائی کا لال میرے سامنے آئے، معاشرے کو بگاڑنے کے لیے تمہیں اختیار کس نے دیا تھا کہ ان بچیوں سے تم نے زندگی کا حق چھینا؟ وہ ٹھیکیداروں، وہ قوم کے غداروں، تم آج حوض کوثر کا جام تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی میرے ہاتھ سے نہیں پا سکتے۔ اگر میرے آقا کہہ دیں گے خناسوں، معصوموں کے قاتل، غور کرو کہ اس وقت تمہارا حشر کیا ہوگا اور تمہاری زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ غور کیا کبھی ہم نے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت سے، اپنی سنت سے ہمیں جوڑ رہے ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ سو لوگ مگنی کے اندر لے کر کے غیر کے دروازے پہ جا کے ذلیل کر رہے۔ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھی، خود پیغمبر نے اتنی شادیاں کی ہیں کہ آپ جب سنتے تو اعتراض کرتے، لیکن غور کرو کہ آپ نے کتنی زندگیاں جو سسک رہی تھی انہیں اٹھا کر کے مقام عطا فرمایا، کتنی کلیاں جو مسلے کے قریب ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کی توجہ کی برکت سے اس میں جان پڑی، پھول کھلے، مسکرا اٹھے، پیغمبر نے زندگی عطا کی۔ ایک بھی بارات یا مگنی کی رسم آپ نے کی ہو تو لاؤ، میں اختیار دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، اپنا خود معاف کرتا ہوں، مجھے گولی مار دو۔ اور اگر پیغمبر نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً ایسا نہیں کیا تو تم میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کی سنت کا مذاق بنائے۔ اور آگے دیکھیں، جہیز کی رسم نہیں، مگنی کی رسم ہی نہیں کہ جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا۔ آج صرف یہ نہیں کہ زندگی کے حق سے محروم کر دے، ایمان سے بھی محروم ہو رہی۔ غور کرنا کبھی تنہائی میں ہماری وجہ سے، ہماری غفلت، مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، ہماری لالچ کی وجہ سے، ہمارے حرص و طمع کی وجہ سے، ہماری بھکاری پن کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں میں جو کشکول اور گدائی کا جو پیالہ آ گیا، اس پیالے کی وسعت کی وجہ سے آج ہماری بچیاں نہ صرف جان دے رہی بلکہ ایمان بھی دے رہی۔ اس لیے اس طرف توجہ کرو۔ بہت حیرت، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر
اگر ہماری سنت سے جڑو گے تو برکت زندگی میں آئے گی، ہماری سنت سے جڑو گے تو دنیا مہکے گی، آخرت مہکے گی۔ اور ہم نے کیا کیا کہ سنت تو ہمیں صرف اور صرف مسجد میں، وہ مسجد میں بھی سنتیں یاد نہیں۔ جمعہ کے نمازی 8 دن پر پہنچے، ایک ٹوپی پلاسٹک والی اٹھائی، سینہ تان کر کے پچھلی صف میں چوہے کی طرح مرے ہوئے، ایسے سڑے ہوئے چوہے کی طرح کھڑے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہوئی اور اس کے بعد ایسے بھاگے جیسے منافق کوئی بھاگتا ہے۔ فرض پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ خطبہ سنا نہ سنتوں کا اہتمام کیا، یہ ہے تو نمازوں میں سنتوں کا خیال نہیں رہا تو شادی بیاہ میں سنت کا خیال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں بہت افسوس ہوتا ہے، ہر سال جب پتہ لگاؤ تو ہر علاقے میں کوئی نئی رسم رواج پا چکی ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، پیغمبر کی حدیث ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کرنا۔ کاش میں آپ کے دل میں اپنی بات گھسا دوں، حالات اتنے نازک ہیں، اتنے بد سے بدتر ہو چکے کہ اللہ کی ناراضگی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری قوم کا کوئی آدمی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی باتوں پر توجہ اور کان دھرنے کے لیے کوئی بندہ، کوئی دل نہیں پسیجنے کو تیار ہے، کوئی آنکھ نم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، محمد نے جہالت کی ساری رسموں کو اپنے پیروں سے رونٹ ڈالا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک جہالت کی رسم، بارات کی رسم جہالت کی نہیں۔ علماء نے 2-4-10 لوگوں کی اگر اجازت دے رکھی ہے تو یہ بھیڑ لے کر کے جو ہم اور آپ جا رہے ہیں، کس قرآن میں لکھا ہے، کس حدیث میں ہے؟ کوئی عالم لے گیا، کوئی مفتی لے گیا، کوئی مبلغ لے گیا، کوئی قاری لے گیا، کوئی حافظ لے گیا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل رول نہیں ہے۔ یہ جواز کے درجے میں نہیں ہے کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا۔ رب سب کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا، تم جاہل ہو، تمہارے بارے میں بھی سوال ہوگا، کوئی عالم ہوگا تو اس کا بھی گریبان پکڑ کے سوال کیا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کی سنت کو اپنانے کا سب کو حکم دیا گیا ہے۔ شریعت و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اگر ہم آمادہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ہر سال نئی رسم، بددعا دینے کو دل چاہتا بھی۔ ہمارے محلے میں 2-3 دن پہلے مجھ سے کہا گیا تھا کہ نکاح آپ کو پڑھانا، بہت اچھی بات، کوئی متوسط گھرانے کی لڑکی، پتہ چلا کہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد جب واپسی ہوئی، ادھم برپا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملک کے سپاہیوں نے اٹیک کر دیا، پورے گھر کے اندر ہنگامہ۔ پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ مہندی ہلدی لوگ کھیل رہے، ہلدی۔ اچھا صبح سے پتہ چلا کہ پنڈال بھی پیلا پیلا لگا ہوا، کپڑے بھی بچوں سے لے کر کے جوانوں تک سب کے پیلے پیلے، پنڈال بھی پیلا پیلا، کپڑے بھی پیلے پیلے، دوپٹہ بھی پیلا پیلا، اور ہاتھوں میں ہلدی، رخسار پر ہلدی، پیشانی پر ہلدی، اور ہلدی کھیلی جا رہی ہے، وہ اس کے منہ پہ لگا رہی ہے، وہ اس کے منہ پہ لگا رہی ہے۔ ان شیطان کی خالاؤں کو کوئی بتائے کہ یہ رسمیں ہیں جنہیں جاہلیت کی رسم سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک ایک رسم کو زمین سے گریز کر کے معاشرے کو ہماری ماں بہن بیٹیوں نے جہنم بنا ڈالا ہے۔ اس طریقے سے نظام نہیں چلے گا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمین پر مسکرانے کا حق نہیں دے گا۔ بہت ہم نے ڈرامے کر لیے، بہت غلطیاں کر لی، ہم نے بہت حرکتیں کر لی، بہت ناجائز کام کر لیے۔ اب توبہ کا وقت ہے۔ اگر توبہ پر آمادہ ہو جاؤ، آج بھی ہو جو براہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج جب ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ملاؤں کو کیا پتا، یہ کیا جانے کہ دنیا کی رنگینی کیا ہے۔ تم سے زیادہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، لیکن ہم اس کی حقیقت کو تم سے زیادہ سمجھتے۔ جس طریقے سے گائے پاخانہ کر دے اور اس کے پاخانے میں اناج کے دانے، گیہوں کے دانے پڑے وہ جم جاتے، وہاں ہریالی زیادہ رہتی۔ اگر کوئی شہری دیکھے کہے ماشاءاللہ کیا ہریالی، کیا منظر ہے، تو دیہاتی یہی کہے گا کہ تم اس منظر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے نیچے گندگی چھپی ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے صبا، جب چمن سے گزرے تو کہنا بلبل زار سے، سامنے ہے خزاں کا دن، نہ دل کو لگانا بہار سے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ ہمیں ملا
حاملہ ہونے کا تانا دیا جاتا ہے کہ تم کیا جانو، منگنی میں انجوائے کرتے، بارات میں انجوائے کرتے، رسم و رواج میں انجوائے کرتے، مہندی میں اور ہلدی میں انجوائے کرتے، اور اس انجوائے کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی ملی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہ تو کافروں کی سوچ ہے۔ جو تم انجوائے کرتے ہو اس کی حقیقت کا ہمیں خوب پتا ہے۔ ایک ہی بس کے اندر ان چودھریوں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت، امیروں کی جماعت بھی ہے، اور مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچی جو جوان ہو چکی بچی ہے، سب بارات جا رہے ہیں، ان بچیوں کو بھی بھیج دو، ان ماؤں بہنوں کو بھی بھیج دو۔ صرف مرد نہیں گئے بلکہ گھر کی عورتوں کو بھی ہم نے بارات کے لیے نکال دیا۔ نماز کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ گھر کے اندر رہنے دینا، وہی اس کی نماز بہتر ہے، اور ہم نے 2 لقمہ کھانے کے لیے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عزت کو بسوں میں ٹھوس کر بارات میں جانے پر آمادہ کیا۔ بچی رو رہی ہے، ہم بھی جائیں گے، ابا کہہ رہا اچھا معصوم ہے، ماں کہہ رہی جانے دو، کوئی روز روز تھوڑی جانا ہے، اس کی معصومیت کا تمہیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اس بس میں لڑکی جو گئی ہے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس بس کے اندر بیٹھی منچلے لوگ پیچھے سے کوئی کنکر مارتا ہے، کوئی گیہوں کے دانے مارتا ہے، کوئی انڈے مارتا ہے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے بتایا ایک بس کے اندر، جو بس بارات میں گئی تھی، مسلمانوں کی بارات ہے، اور اس کے اندر کم سے کم 100 انڈے بس کے اندر مارے گئے۔ بس والا کہہ رہا تھا آئندہ میں اس گاؤں کی بارات لے کر نہیں جاؤں گا۔ کیسے مسلمان ہے بدنصیب، تمہارے نبی نے ہلڑ بازی کی تعلیم دی، ہردنگ مچانے کی تعلیم دی، ٹٹمے بازیاں سادگی ایمان کا حصہ ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا، اور یہاں بارات میں انڈے مارے جا رہے ہیں، معصوم بچیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ماں نے معصومیت پر اعتماد کر کے بارات میں بھیج دیا، اب منچلے لوگ اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، کوئی نمبر مانگ رہا ہے، کوئی نمبر دے رہا ہے، نمبروں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس معصوم بچی کو بھیجا معصوم تھا، لیکن جب آ چکی ہے تو عقلی اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے، اب وہ نمبر بدل کے آئی ہے۔ ایک دن ہم نے اور آپ نے گواہ، برا لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن حقیقت میں کہہ رہا ہوں، گول گپے کے پیچھے جب ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی، تو اگر کوئی من چلا رات و دن محنت کرے، مائل کرے اپنی طرف، جب قرآن کہتا ہے کہ انہیں گھر سے باہر نہ جانے دینا، یہ بہت نازک ہے، صنف نازک انہیں کہا گیا چراغ خانہ ہے، چراغ کو دہلیز پر رکھ دو، ہوا چل رہی ہو تو گمراہی کے بغول چراغ کو بجھا دیا کرتے، ان کو گھروں میں رکھنا۔ لیکن ہم نے سوچا کہ ان ملاؤں کی بات ہے، فرسودہ خیالات کے لوگوں کی بات ہے، اور ان کی بات مانو نہ مانو، یہ چند سکوں کے لوگ ہیں، چند ٹکوں کے لوگ ہیں، یہ مسجد کی ٹوٹی چٹائی، بسم اللہ کا گنبد ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری بات پر کان نہیں دھرا لوگوں نے، ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں نے تانے دیے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیا کر لو گے؟ مانو نہ مانو، اس حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں کہ میرا نام محمد ساجد ہے، بلکہ ممبر پر اگر بیٹھا ہو اور ترجمانی کر رہا ہو تو اس حیثیت سے کہ محمد کا نائب ہوں، جو کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ کی بات۔ مانو گے تو عافیت میں رہو گے، اور نہیں مانو گے تو جس بیٹی کے تعلق سے ہم سمجھا رہے ہیں وہی جب گھر سے بھاگے گی، حرام کا پلہ اس کے پیٹ میں ہوگا، مولویوں کے دروازے پہ جا کے ذلیل ہو کر کہو گے حضرت دعا کیجئے، لال دوپٹے والی تو گھر سے نکل کر کے عزت داؤں پر لگا چکی ہے۔ اب آج ہماری بات پہلے نہیں مانی، آج تم مولوی کی تعویذ نہیں، پورے ملے کو اپنے گلے کا ہار بنا کر محلے محلے گھومو، تیری بیٹی واپس نہیں آ سکتی، اگر آ گئی تو تیری عزت نہیں واپس آ سکتی، یاد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان باتوں پر توجہ دینا چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، اے عمر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، حالانکہ صاحب شریعت نبی ہیں۔ تو ہم جب یہ پاتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہ ہمیں اور پیغمبروں کی شریعت کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں ہے،
تو یہ دنیا دار اور دنیا کے مکار، چند پیسے کمانے والے، ناچنے والے، فلم میں کام کرنے والے یا فیلڈنگ اور بیٹنگ کرنے والے، چاہے وہ کرکٹر ہو اور چاہے وہ جو ایکٹر ہو یا کوئی اور ڈر ہو، ہمیں ان کی زندگی کو اپنانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ پھر میں کیسے کہوں ان نوجوانوں کو، کیسے سمجھاؤں کہ حوض کوثر کے امیدوار ہو، کہتے ہو نبی کے دامن نہیں چھوڑیں گے، ہاتھوں میں جھنڈیاں اٹھاتے ہو، پیغمبر کا نام لیتے ہو، پیغمبر پر درود پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ محمد کے دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ سب کہتے ہو، لیکن تمہارے چال ڈھال کا انداز کیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ بالوں میں یہاں سے چھوٹے چھوٹے بال اور یہاں سے بڑے بڑے بال، وہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر محسوس ہو رہا ہے، کھڑے کھڑے بال بتاتے ہیں کہ یہ سور اور خنزیر کے بالوں کی مشابہت ہے، اور یہ کتوں جیسے بال تم نے بنا رکھے ہیں۔ تم نائی کی دکان پر جا کر کے کبھی یہ نہیں کہتے کہ لما جمع وفرا میرے پیغمبر کے بالوں کے کٹنگ کے انداز تھے، میرے بال بھی ویسے بناؤ کیونکہ میں محمد کا غلام ہوں۔ کیوں کہتے ہو کہ ان فوٹوؤں میں ٹنگے ہوئے جن پر خدا کی صبح و شام لعنت ہوتی ہے، تصویر جو نظر آ رہی ہے، ان تصویروں میں دیکھ کر کے ان میں سے کسی کے بالوں جیسے میرے بال بنا دو۔ ہماری قوم کا نوجوان کیوں ایسا کہتا ہے؟ اگر ایسا کہتا ہے تو پھر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر چکا۔ یہی نہیں بلکہ ان کرکٹروں کو، ان ایکٹروں کو، ان فلم سازوں کو، فلم میں کام کرنے والوں کو ماں بہنوں نے بھی دیکھ دیکھ کر کے، اور ہمارے بھائیوں نے، نوجوانوں نے دیکھ دیکھ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بالوں کا انداز یہ ہے تو بالوں کا انداز اختیار کر لیا۔ پہلے میں کہتا تھا داڑھی رکھ لو، سنت ہے، تو داڑھی پر اعتراض تھا ہماری قوم کے لوگوں کو کہ یہ 1400 سال پہلے محمد کا پرانا طریقہ ہے، ہم نہیں اختیار کریں گے۔ ایک کرکٹ کے میدان میں کرکٹر نے آ کر کے داڑھی کا مظاہرہ کیا، داڑھی رکھی اس نے۔ اب کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہماری قوم کا ہر نوجوان اب کہتا ہے کہ داڑھی رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ میرے پیغمبر وہ کام کرے اس پر اعتراض، میرے نبی کی سنت کے نام پر اپیل کی جائے تو اعتراض، میرے نبی کی سنت کے نام پر دعوت دی جائے تو اعتراض۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جب کہو کہ میرے محبوب کا چہرہ اپناؤ تو تم کہتے ہو طریقہ پرانا ہے۔ اور کرکٹ کے میدان میں ایک انسان جو چند سکوں سے مالا مال ہے وہ آ کر کے داڑھی رکھتا ہے۔ اب ہماری قوم کے نوجوانوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بہن بیٹیاں جن کے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا عالم ہے شادی کر لو، تو بیٹیاں کہتی تھی کہ داڑھی سے وحشت ہوتی، داڑھی چبھتی ہے، داڑھی سے بڑی وحشت ہوتی، ہم نہیں کھڑے کھڑے موتنے والے سے، پیشاب کرنے والے سے، اسموکنگ کرنے والے سے، شرابی سے، کبابی سے رشتہ کر لیں گے، لیکن داڑھی والے سے وحشت ہوتی، پہلے وحشت ہوتی تھی۔ اب یہی حسین آئے، یہی محجبین ہے، اور یہی ہماری قوم کی دوشیزائیں، اور یہی اسلام کی شہزادیاں جنہیں ہم حرام زادیاں کہا کرتے، اب انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی کی سنت کے نام پر اگر کوئی چیز انجام پائے تو ہماری قوم کے لوگوں کو فرسودہ نظر آئے اور اس پر اعتراض ہو، اور جب وہی کام دنیا دار کرے، دنیا کے مالدار کرے، دنیا کے اندر شہرت یافتہ لوگ کرے، دنیا کے ڈگری والے کرے، دنیا کے منصب والے کرے، تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کی قسم جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ میدان محشر میں دیکھو گے، آقا کا چہرہ جب میدان محشر میں دیکھو گے، اور اظہار عظمت کو اللہ تبارک و تعالی جب محبوب کو بلا کر کے اظہار عظمت کرائے گا میدان محشر میں، جب دیکھو گے دنیا کی ساری ڈگریوں اور دنیا کے سارے عہدوں اور منصبوں کو آگ لگانے کا دل چاہے گا۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔